اب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان یہ اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا، الحمدللہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ عزیزان گرامی قرآن کے نام پر ہم نے جو ہے اس وطن کو حاصل کیا۔ کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ جناح صاحب پاکستان تو بنانے کے لیے جا رہے ہو، وہاں پر نظام کون سا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے قرآن مجید ہاتھ میں لہرا کر کہا کہ پاکستان کو کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن پاکستان کا نظام ہوگا۔ یعنی کیا مطلب کہ اس قرآن کے نام پر ہم نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان بنا، ہمارے لوگوں نے اسلام سے غداری کی، ہمارے لوگوں نے جو ہے قرآن سے بے وفائی کی۔ ہمارے علماء نے جا کر پوچھا کہ لوگوں کہاں ہے قرآن کا نظام، کہاں ہے اسلام کا نظام جس کی تم باتیں کرتے تھے، کہاں ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد؟ تو کہنے لگے علامہ صاحب اب تو وہی ہوگا جو اسمبلی پاس کرے گی، اب وہی ہوگا جو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نومینیٹ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، اسلام کے نام پر جو ہے ہمیں عزیزان گرامی اندھیرے میں رکھا گیا۔ اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ اسمبلیاں بنی ہے، ایک دو مرتبہ جب ہمارے علماء اس اسمبلی کے اندر آئے تب جو ہے ایک بہترین قوانین جو ہے وہ پاس کیے گئے، لیکن عزیزان گرامی اس اسمبلی کے اندر بڑے جو ہے اسلام دشمن قوانین، اسلام کے منافی قوانین اس اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پاس کیے گئے۔ انہی قوانین کے اندر آپ جانتے ہیں ایک موجودہ قانون جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے نکاح کرے، لڑکی لڑکی سے نکاح کرے؟ آپ بتائیے کہ یہ قوم لوط والی جو ہے یہ بات ہمارے میں کہاں سے آ گئی؟ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا مجمع جو کہ اس بیماری کے اندر مبتلا تھا کہ لڑکا لڑکے سے نکاح کرے، لڑکی لڑکی سے نکاح کرے۔ حالانکہ اسلام نے تو روز اول سے جو ہے لڑکے کا نکاح لڑکی سے کرنے کا حکم دیا، اور قیامت تک جو ہے یہی ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے۔ لیکن اسمبلی کے اندر ایسا بل جو ہے عزیزان گرامی لایا گیا، میں تو کہتا ہوں کہ کیا وہاں کوئی اندھے بیٹھے ہیں، کیا کوئی وہاں یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہیں، کیا کوئی وہاں اسلام دشمن لوگ بیٹھے ہیں کہ ایسا بل جو ہے وہاں پر پاس کیا گیا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے غضب کو ہم نے دعوت دی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب ناک کیا ہے۔ آپ نہیں جانتے، آپ پڑھیے جو ہے مفسرین کو، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ دیکھو تم جو ہے وہ لڑکیوں سے نکاح کرو، تم عورتوں سے نکاح کرو، یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے مرد ایک دوسرے مرد سے تم نے یہ جو ہے منہ کالا کرنا شروع کر دی۔ جب یہ نہ مانے، اللہ اکبر، رب کریم نے فرمایا ہے میرے پیارے لوط اب ان کو آخری وارننگ دی جائے۔ اب فرشتے خوبصورت حسین و جمیل نوجوان لڑکے کی صورت میں آئیں گے، اور آنے کے بعد ان کی آزمائش ہوگی کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ ارے یہ تو ایسے خبیث تھے کہ جنہوں نے خوبصورت نوجوان بالکل جو ہے حسین و جمیل ان کے ساتھ بھی بدکاری کا ارادہ کر لیا۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے، لیکن جب اللہ اکبر یہ راز کھلا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ تو فرشتے چلے گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو رب نے حکم دیا اے لوط تم جو ہے اپنے ماننے والوں کو لے کر آگے کی طرف نکل جاؤ۔ صبح ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو حکم دے گا، حضرت جبریل جو ہے یہاں پر عذاب نازل کریں گے۔ اللہ اکبر، صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے، جو فرما بردار تھے، وہ آگے کی طرف بڑھے، اور جب اللہ اکبر اللہ کا عذاب آیا، کیسا وہ عذاب تھا کہ اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی آبادی، حضرت جبریل علیہ السلام نے
اپنے پروں کے اندر ایسے جڑوں کے اندر پروں کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد پوری آبادی کو ایسے اپنے پروں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف گئے، اور آسمان کی طرف بلندی پر جا کر ایسے پروں کو الٹ دیا، وہ ساری بستی زمین پر نیست و نابود ہو گئی، سب کا چورا چورا ہو گیا، کوئی نام و نشان کسی کا نہ مٹا۔ آج آپ بتائیے کیا ہماری اسمبلی جو ہے وہی اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دے رہی ہے؟ کیا ہماری اسمبلی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی غضب کو دعوت دے رہی ہے؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جب اچھا کام نہیں کر سکتے تو تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ ارے بے شرمو، دیکھو یہ قوم جو ہے آج گیس سے محروم ہے، تمہیں تو گیس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ قوم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں گرفتار ہے، تمہیں تو جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ یہ قوم جو ہے یہ مہنگائی کی مصیبت میں گری ہوئی ہے، تمہیں جو ہے اس مہنگائی کو دور کرنا چاہیے۔ اس ملک میں، اس شہر میں روڈوں کا حال دیکھیے، سڑکوں کا حال دیکھیے، گٹروں کا حال دیکھیے، تمہیں تو یہ مسائل حل کرنے چاہیے تھے۔ تم ایسے نامرد کیوں سے بن گئے؟ تم جو ہے ایسے نامرد لوگ ہجڑے کیسے بن گئے کہ تم جو ہے ایسی جو ہے وہ چکروں کے اندر آ گئے کہ معاذ اللہ تم نے ہم جنس پرستی کا بل پاس کر لیا۔ یاد رکھنا پچھلی حکومت میں نام نہیں لیتا، ہمیں منع کیا جاتا ہے خاص طور پر، لیکن اتنی زیادہ میں بات کر دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا۔ پچھلی حکومتوں میں ایسے بھی جو ہے جرنیل پیدا ہوئے جنہوں نے جو ہے حدود اللہ کو پامال کیا، جنہوں نے اللہ کے حدود کو توڑا، اور یہ قانون پاس کیے کہ زنا بالجبر اس پر سزا دی جائے، اور زنا بالرضا، یعنی اگر کوئی عورت اپنا راضی خوشی سے زنا کرنا چاہے تو اسے جو ہے لائسنس دیا جائے، اسے پرمٹ دیا جائے۔ آپ بتائیے یہ زنا کے پرمٹ جو ہے اس حکومت نے جاری کیے، آج ان کا بحال دیکھیے، آج وہ دوسرے ممالک کے اندر موت مانگتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی ہے، وہ زندہ بھی صحیح نہیں رہ سکتے، ہر دم جو ہے ایسے مچلتے اور تڑپتے رہتے ہیں۔ ارے تم نے ان کا حال نہیں دیکھا؟ تم ذرا عبرت حاصل کرو کہ جب ان کا حال یہ ہے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم بھی موت مانگو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، تم اللہ کے قانون سے غداری کر کے کبھی بھی جو ہے تم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، تم قرآن سے غداری کر کے کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو سنو، میں یہ جو ہے اس بیان کے ذریعے اب بھی میں جو ہے ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ بل جو ہے وہ واپس لیا جائے، اور یہ جب عدالت میں گیا ہے تو غور و فکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیٹھنے والے سیٹ پر جتنے بھی ججز ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم کا عذاب نہیں دیکھا؟ ان کا نیست و نابود ہونا قرآن مجید میں نہیں پڑھا؟ تو سنو اے قانون نافذ کرنے والوں، اس بل کو رد کر دیا جائے، اس بل کو جو ہے وہ پھاڑ کر پھینک دیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں وہی ہوگا جو اسلام کے مطابق، یہاں وہی ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا، یہاں وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ تو ہم جو ہے اسے رد کرتے ہیں۔